خداوند تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، آپ ان کو مردہ فرض مت کریں، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ یقیناً ہماری جو دینی نقطۂ نگاہ ہے اس کے مطابق شہادت جو ہے وہ سب سے عظیم ترین فضیلت اور عظیم ترین نیکی ہے انسان کے لیے۔ جب ہم اپنے دینی منابع کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کی طرف، احادیث کی طرف، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شہادت انسان کے لیے سب سے عظیم ترین فضیلت جو میسر ہے وہ شہادت ہے۔ اسی نقطے کی طرف رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں بھی اشارہ کیا ہے۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فاذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، یعنی ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے تاکہ کہ انسان جو ہے وہ شہید ہو جائے۔ جب انسان خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو پھر اس شہادت کی سے اوپر کوئی اور نیکی اور کوئی اور فضیلت انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت ہی عظیم فضیلت ہے شہداء کے لیے، لیکن عزیزان محترم اس کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت جہاں شہادت شہداء کے لیے ہے، ایک ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے شہداء کی نسبت۔ جو تعلق ہمارا ہے شہداء کے ساتھ، اس حوالے سے ایک ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور وہ جو ذمہ داری ہے ہماری شہداء کی نسبت، وہ خصوصاً ان شہداء کی نسبت جنہوں نے کسی خاص ہدف کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ میں چونکہ یہ ہمارے والد کی شہادت کی مجلس میں اس حوالے سے عرض نہیں کر رہا، میں بطور کلی عرض کر رہا ہوں۔ تمام شہداء جنہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے قربانی دی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ان شہداء کی نسبت کہ ہم ان کے اہداف، ان کے مقاصد کو آگے بڑھائیں۔ آج یہ جو مجالس، یہ جو محفلیں، یہ جو برسیاں جو منعقد ہوتی ہیں، ان میں ایک اہم ذمہ داری، ایک اہم فریضہ ہمارا انہی مجالس میں جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سوچیں ان اہداف اور ان مقاصد کے بارے میں جن کی خاطر ان شہداء نے قربانیاں دی تھیں، اور یقیناً وہ اہداف ان کے کوئی ذاتی اہداف نہیں تھے۔ تمام شہداء کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے کوئی ذاتی اہداف نہیں تھے۔ ان کے جو اہداف تھے، جو مقاصد تھے، وہ مذہب اور ملت کی خاطر انہوں نے قربانی دی تھی۔ وہ اہداف بھی مذہب اور ملت کی خاطر تھے، اور ان کی قربانیاں بھی مذہب و ملت کی خاطر تھیں۔ تو آج یہ جو برسیاں ہیں، یہ دراصل ایک محاسبے کا ہمارے لیے موقع میسر کرتی ہیں کہ ہم ذرا پلٹیں پیچھے، دیکھیں کہ آیا ہم نے وہ اہداف، وہ مقاصد جن کی خاطر شہداء نے قربانیاں دی تھیں، آیا ہم ان اہداف کو، ان مقاصد کو حاصل کر پائے ہیں، یا ان مقاصد کی طرف، ان مقاصد کی نسبت ہماری پیش روی رہی یا ہماری پس روی رہی، یا ہم ان مقاصد کو بالکل بھول چکے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان مجالس کا ایک اہم ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں ان مقاصد کے بارے میں، اہداف کے بارے میں۔ اگر ہماری سست روی رہی ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے ان مقاصد کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری سب سے اہم ذمہ داری ان مجالس میں یہ بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہماری جو ذمہ داری ہے عزیزان محترم، اس زمانے کے حوالے سے، اس زمانے کے لحاظ سے جو ہماری ایک ذمہ داری ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے، اور یہ پھر تاریخ کا بھی جو ہم ایک تاریخ سے درس حاصل کر سکتے ہیں وہ یہی ہے عزیزان محترم، کہ جن اقوام نے، جن قوموں نے، جن ملتوں نے اپنے اہداف، اپنے اعلیٰ مقاصد کی خاطر قربانیاں دی ہیں، وہیں قومیں دنیا میں عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔
یہی راز بقا ہے عزیزان محترم. قوموں کا عزت سے جینے کا جو راز ہے وہ یہی نقطہ ہے کہ جو قومیں آگاہانہ طور پر، عاشقانہ طور پر، عالمانہ طور پر جنہوں نے شہادت کا راستہ انتخاب کیا ہے، وہی قومیں اس دنیا میں باعزت زندگی گزار رہی ہیں. گرچہ میری اپنی ایک تحلیل ہے، اپنا تجزیہ ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. گرچہ ملت تشیع پاکستان نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں. یقیناً اگر ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں جو مومنین بستے ہیں پوری دنیا میں مختلف ممالک میں، تو ان میں سے ملت تشیع پاکستان بھی ان ممالک میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں. لیکن ہماری جو قربانیاں، تشیع پاکستان کی جو قربانیاں ہیں، وہ شاید زیادہ ان کا اثر یا زیادہ مثمر ثمر نہیں رہی ہیں. شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ، میں باہر کے اپنے تمام شہداء سے معذرت خواہ ہوں، یقیناً ان کا مرتبہ، ان کا مقام مجھ جیسے بندوں سے بہت ہی زیادہ بلند ہے. لیکن جب ہم تحلیل کرتے ہیں تو ایک نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو اکثر قربانیاں ہیں وہ عالمانہ اور آگاہانہ طور پر شاید نہیں ہیں. ہماری جو ملت تشیع کی میں بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کی، ہم نے آگاہی کے ساتھ قربانی نہیں کی ہے، علم کے ساتھ ہم نے جا کے باقاعدہ آمادگی کے ساتھ تیار نہیں تھے. ہم میں سے بہت سارے جو ہمارے، میں باہر کے معذرت خواہ ہوں اپنے شہداء سے، ہماری جو مجالس، جو محافل جہاں پہ حملے ہوتے تھے، جہاں پہ قربانیاں ہم سے لی گئی ہیں، شاید اگر موقع میسر ہوتا تو بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے کہ جن کو اگر اس قربانی میں اور نجات میں اگر ان کے پاس گزینہ موجود ہوتا تو یقیناً وہ دوسرا نجات کا راستہ انتخاب کرتے. تو شہادت کے لیے، مثمر ثمر ہونے کے لیے، شہادت کے لیے ایک جو اہم چیز حقیق کی نظر میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان عالمانہ طور پر اس راستے کا انتخاب کرے، عاشقانہ طور پر اس راستے کا انتخاب کرے. تب ہی اس انسان کی شہادت میں، اس انسان کی قربانی میں اثر ہے. ہاں، جہاں اگر ایک انسان بغیر علم، آگاہی اور عشق کے اس راستے کو انتخاب کرتا ہے، یقیناً اس کی ذات کے لیے فضیلت ہے، لیکن وہ جو اثر ہونا چاہیے شاید وہ اثر اس کی قربانی کا نہیں ہوتا. تو ایک اہم ذمہ داری ہم سب کی یہ بنتی ہے عزیزان محترم کہ ہم اس عظیم فضیلت کے لیے، اس عظیم قربانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار رکھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والی. اور یہ جو عصر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم سب اس امید میں، اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آخری امام کے ظہور کے، ہم سب منتظر ہیں. اور آج ایک اہم جو ہماری اس حوالے سے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے امام کے ظہور کے لیے بھی ایک آمادگی، تیاری، جو سب سے اہم ترین تیاری ہے وہ یہی قربانی کا جذبہ ہے عزیزان محترم. آج آپ دیکھیں کہ وہ ملل، وہ اقوام جن کا احادیث میں، روایات میں ان امام کے ظہور کے مقدمہ فراہم کرنے والے اقوام میں ذکر آتا ہے، جو عراق ہے، یمن ہے اور ایران ہے، ان میں اور ہم میں جو ایک فرق نظر آتا ہے، جو ہم اپنی بات کریں ملت تشیع پاکستان میں ایک فرق نظر آتا ہے، وہ یہی نقطہ ہے. وہ آمادہ و تیار ہیں قربانی کے لیے، ہم شاید اس نہج پہ آمادہ و تیار نہیں ہیں. وہاں پہ جب ایسے مواقع آتے ہیں، مثلا یہی جو شام کی جنگ تھی، اسی میں شہید قاسم سلیمانی یہ نقل کرتے ہیں کہ جن کے برسی کے ایام بھی تھے کہ اس دوران، شام کی جنگ کے دوران جو والنٹیئرز تھے شام میں جانے کے لیے، وہ ایران عراق جنگ سے بھی زیادہ والنٹیئرز تھے. یعنی یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے، یہ نقطہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ لوگ آمادہ و تیار ہیں قربانی کے لیے.
آج شاید یہی ایک نقطہ ہم میں اور ان میں جو ہمیں جدا کرتا ہے وہ یہی ایک نقطہ ہے عزیزان محترم. تو بہرکیف یہ جو شہادت ہے یہ قربانی ہے، اس میں فخر کی بات یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں خدا کی راہ میں. اس سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ وہ عظیم ہستی ہماری قربانی قبول کر رہا ہے. یہ نقطہ بہت بڑا ہے، یہ نقطہ عظیم ہے، کیونکہ جس ہستی کے مقابل ہم اپنی جان قربان کر رہے ہیں وہ بہت ہی بڑی ہستی ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اگر ہماری قربانی قبول کی جا رہی ہے تو یہ نقطہ ہمارے لیے قابل فخر اور باعث فخر ہے. تو عزیزان محترم، ہم اگر اپنی بقا چاہتے ہیں، اگر تشیع کی بقا چاہتے ہیں، اگر قومی بقا چاہتے ہیں، اگر امام کے ظہور کے لیے آمادہ و تیار ہونا چاہتے ہیں، تو ہر لحاظ سے شہادت کے لیے آمادہ و تیار رہنا، شہادت کے لیے آمادہ و تیار ہونا، یہ ہماری ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کے درجات بلند فرمائیں.